الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کو بیان کیا کہ کیا کیا شرائط ہونے چاہیے، کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے موجود ہونے کے بعد انسان پر برائیوں کو روکنا، یعنی برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کا حکم دینا واجب ہوتا ہے. ان کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کتنے مرتبے اور کتنے درجے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ کس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. فقہا نے 3 درجے بیان کیے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے، البتہ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، درجوں کو بیان کرنے سے فقہا کہتے ہیں کہ اگر پہلے درجے سے کام چل جائے تو دوسرے اور تیسرے درجے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر پہلے طریقے سے کام چل جائے تو پھر دوسرے اور تیسرے طریقے کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر پہلے طریقے سے کام نہیں چلتا ہے تو دوسرا طریقہ استعمال کریں گے، تیسرا طریقہ نہیں. لیکن اگر دوسرے طریقے سے بھی کام نہیں چلتا ہے تب جو ہے وہ تیسرا طریقہ استعمال کیا جائے گا. پہلا طریقہ کیا ہے، پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے پیش آیا جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس نے جو گناہ انجام دیا ہے یا اس نے جو واجب کام کو چھوڑا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے پیش آیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، مثلا کسی کے بیٹے نے گناہ انجام دیا اور وہ باپ کے پاس آتا ہے، باپ جو ہے وہ اس سے منہ کو موڑ لیتا ہے، یا جو ہے وہ غصے کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ بچہ جو ہے باپ کو پکارتا ہے لیکن باپ اس کے پکارنے کا جواب نہیں دیتا. یا اسی طریقے سے دوست آپس میں ایک دوسرے سے، ایک دوست نے گناہ انجام دیا یا ایک نماز چھوڑ دی، دوسرا دوست جو ہے وہ اس سے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، یا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ غصے سے پیش آتا ہے، اس کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے، یا جو ہے وہ جب وہ آتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، یا جس محفل میں وہ آتا ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے. اور اس طریقے سے اس کا وہ دوست جس نے نماز چھوڑی ہے یا جس نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اس طریقے سے اس لیے پیش آ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے. اور جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے گناہ کی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی جو اس نے غلط کام انجام دیا ہے اس کو ارادہ کر لیتا ہے کہ اب دوبارہ انجام نہیں دے گا. تو اگر اس طریقے سے کام چل جاتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. یعنی انسان جو ہے جس نے گناہ انجام دیا ہے اس سے منہ موڑ لے، رخ پھیر لے، یا جو ہے وہ اس کو غصے جب اس کے سامنے آئے تو غصے سے اس کو دیکھے یا اس سے بات چیت نہ کرے. اس طریقے کے اعمال. دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے یا تو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، سمجھ جاتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زبان سے کہے
کہ تم نے فلاں واجب کو چھوڑا ہے، آئندہ جو ہے واجب کو نہ چھوڑنا، واجبات کو انجام دو اور جو گناہ ہیں، جو حرام کام ہیں ان سے پرہیز کرو، زبان سے کہنا۔ اگر جو ہے وہ اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے، یعنی نہ جو پہلا طریقہ ہم نے بتایا اس سے کام چلتا ہے، نہیں مانتا ہے وہ، نہ ہی جو ہے زبان سے کہنے سے گناہ گار مانتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ تیسرا طریقہ پر عمل کیا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زور، طاقت اور قوت کا استعمال کرے۔ کس طریقے سے استعمال کرے؟ یعنی برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی انسان جو برائی انجام دے رہا ہے یا کسی واجب کام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کو واجب کام کی طرف لانے کے لیے یا اس کو برے کاموں سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے، یعنی جو ہے اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے میں تیسرے مرتبے کے بارے میں 3 مرتبے ہم نے بتائے۔ ایک تو اس طریقے کا عمل کیا جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں فلاں گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، یا اگر اس سے نہ سمجھے تو زبان سے کہا جائے۔ تیسری مرتبہ جو ہے وہ پٹائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تیسرے مرتبے کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو تو اسلامی حکومت میں جب کہ یہ ماحول فراہم ہے اور یہ موقع فراہم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی واجب کام کو چھوڑتا ہے یا کسی حرام کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ کر پولیس کو یا جو ہے وہ اس کو لے جا کر کچہری میں دیا جا سکتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ یہ انسان برا کام انجام دے رہا ہے، یا پولیس کو اطلاع اور خبر دی جا سکتی ہے کہ یہ انسان جو ہے واجبات پر عمل نہیں کرتا ہے یا برے کام انجام دیتا ہے، اور پولیس جو ہے اس کے مقابل میں فیصلہ لیتی ہے، حکم سناتی ہے۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تیسرا مرتبہ اور تیسرا طریقہ لوگوں پر واجب نہیں ہے، بلکہ تیسرا طریقہ جو ہے وہ پولیس اور کچہری میں جو قاضی وغیرہ ہیں ان پر واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چند احکام ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان کا جو ہے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط ہیں تو انسان جو ہے امر بالمعروف کرے، اور اگر وہ شرائط نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے اس کے شرائط کو سیکھنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ یعنی خود وہ انسان کے جو کسی کو برائی سے روکنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اچھائی کا حکم دینا چاہتا ہے، پہلے وہ شرائط یاد کرے، جا کر پڑھے کہ کیا شرائط ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے۔ ان شرائط کو پڑھنے کے بعد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ بغیر علم کے جو ہے وہ جائے اور جانے کے بعد کسی کو ٹوکے اور خود جو ہے وہ کسی خلاف شریعت کام کا مرتکب ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو ہے اس نے جانے کے بعد کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، نہیں معلوم کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، کتنے مرتبے ہیں، کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس کو فقط یہ معلوم تھا کہ امر بالمعروف کرنا چاہیے، لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے، اچھائی کی دعوت دینی چاہیے، چاہے جو ہے اس میں مارنا پڑ جائے۔ وہ جانے کے بعد کسی کو ٹوکتا ہے اور وہ نہیں رکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ مار دیتا ہے۔ یہ نہیں، ایسی صورت میں جو انسان خود گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ پہلے سیکھے کہ کیا شرائط ہیں، وہ شرائط ماحول فراہم ہو جائیں تب جا کر جو ہے انسان امر بالمعروف کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو برائی سے روکنا چاہتا ہے یا اچھائی کا حکم دینا چاہتا ہے، واجبات کا حکم دینا چاہتا ہے، حرام کاموں سے روکنا چاہتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو کہ صرف حکم دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے نصیحت بھی کرنی پڑے گی،
سمجھانا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ برے کاموں سے کنار آئے گا، برے کاموں کو چھوڑے گا اور واجب کاموں کو انجام دے گا۔ تو پھر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف حکم نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نصیحت بھی کرے اور اس کو سمجھائے بھی۔ اور اگر انسان جانتا ہو کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس کو صرف سمجھائیں گے تو مان جائے گا، تو یہاں پر جو ہے وہ پھر حکم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اس کو سمجھائے تاکہ جو ہے وہ مان جائے، یعنی اس کو نصیحت کرے، سمجھائے، اخلاقی نقطے سے یا کسی اور طریقے سے اس کو بات جو ہے وہ سمجھا دی جائے تو مان جائے گا۔ یا جو ہے وہ اگر انسان جانتا ہو کہ اس سے درخواست کی جائے، خواہش کی جائے کہ بھائی یہ برا کام انجام نہ دو یا جو ہے واجب کام کو نہ چھوڑو، تو وہ درخواست کرنے سے مان لے گا تو بہتر ہے کہ اس سے درخواست کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر انسان یہ جانتا ہو یا اس کو یہ گمان ہو کہ اگر میں ایک مرتبہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کروں گا تو فلاں شخص پر اثر ہونے والا نہیں ہے، اگر بار بار اس سے کہوں گا تب جو ہے وہ مانے گا، اگر بار بار اس کو سمجھاؤں گا تب جا کر جو ہے وہ برائیوں کو چھوڑے گا، بار بار اس کو حکم دوں گا تب جا کر جو ہے وہ نیک کام انجام دے گا۔ مثال کے طور پر ایک باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا جو یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور نمازیں اس پر واجب ہیں، اگر ایک مرتبہ کہوں گا تو یہ سمجھنے والا نہیں ہے، لہذا بار بار اس سے کہوں تو اس پر جو ہے بار بار کہنا واجب ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ بار بار کہنے سے اور زیادہ بد ہو جائے گا اور انجام نہیں دے گا تو ایسی صورت میں بار بار کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ پچھلی گفتگو سے متعلق ہے، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ گمان ہو اور یہ خیال ہو کہ یہ دوبارہ جو ہے گناہ کو انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ارادہ نہیں رکھتا ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ وہیں پر اپنا ارادہ بدل دیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے کہ آئندہ برا کام انجام نہیں دے گا یا آئندہ جو ہے وہ کسی واجب کام کو نہیں چھوڑے گا تو پھر ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے اس کا ارادہ پھر سے انجام دینے کا ہو، تکرار کرنے کا، تو یہاں پر اسی کے متعلق جو ہے مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوبارہ انجام دینے سے، یعنی بار بار انجام دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انجام دیتا رہے، جب بہت عرصہ گزر جائے تب جا کر جو ہے اس کو ٹوکا جائے، نہیں، بلکہ اگر وہ ایک بار انجام دینے کے بعد دوبارہ پھر سے اس کام کو انجام دے دیتا ہے تو پھر جو ہے وہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے کسی کو زخمی کرنا حاکم شرع کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے کوئی برا کام انجام دے رہا ہے یا واجب کاموں کو چھوڑ رہا ہے، پہلا طریقہ اس کے ساتھ استعمال کر چکے، نہیں مانتا ہے، لوگ اس سے ناراض ہوئے، اس سے جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دیا، مثال کے طور پر ایک آدھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، یا جو ہے اس کو جو ہے وہ صحیح سے دیکھ نہیں رہے ہیں یا اس کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ استعمال کیا، زبان سے کہا بھائی نماز پڑھو لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں حرام کام انجام نہ دو لیکن وہ انجام دے رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ تیسرا طریقہ استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے، یعنی اس کو مارا جائے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ واجبات کو انجام دے اور برے کاموں سے رکے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کو زخمی کرنا بغیر حاکم شرع کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں رہتا ہے، برے کام انجام دیتا ہے، محلہ خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اس کی برائیوں سے عاجز ہیں، پریشان ہیں، کیا اجازت ہے کہ اس کو جو ہے وہ مار کر سمجھایا جائے، طاقت دکھا کے سمجھایا جائے تاکہ یہ برے کام کرنا چھوڑ دے؟ حاکم شرع سے اجازت لینا یہاں پر ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا برا کام انجام دینے جا رہا ہے کہ جو اسلام میں بہت اہمیت ہے جس کی، یعنی جس کی شدت سے منع کیا گیا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے، اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینے جا رہا ہے اور اس کو صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی زخم پہنچا دیا جائے، کوئی چوٹ اس کو لگا دی جائے، البتہ یہاں پر جو ہے وہ تکرار بھی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ کسی کو مارنے کا پلان بنائے ہوئے ہے کہ فلاں کو جو ہے قتل کرنا ہے، فلاں کو مار دینا ہے، تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ ایک بار کسی کو مار چکا ہو، جب دوبارہ مارنے کے لیے جا رہا ہو تب اس کو روکا جائے، نہیں، بلکہ اگر لوگ اس کے پلان سے باخبر ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو روکیں،
جس کو مارنے جا رہا ہے اس کو مارنے سے روکیں. اور اگر روکنا جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو جائے، صرف ایک ہی طریقے سے روکا جا سکتا ہے اور وہ اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پیر کو جو ہے وہ زخمی کر دیا جائے تاکہ یہ چل نہ پائے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو بغیر حاکم شرع کی اجازت کے بھی زخم پہنچایا جا سکتا ہے. دوستوں، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر جو ہے وہ چند مسائل آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیان کیے جائیں گے. تب تک کے لیے آپ حضرات سے خدا حافظ چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.